اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 18 ہے۔ اس کا ربط آیت نمبر 17 کے ساتھ اس طرح ہے کہ آیت نمبر 17 میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کا توبہ قبول، یعنی توبے کی قبولیت اور اس کے شرائط کا تذکرہ۔ اس آیت میں توبہ قبول نہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس آیت میں دو قسم لوگوں کا ذکر ہے جن کا توبہ قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے قبولیت توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یعنی كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے کام کرتے رہے۔ یہ جو کانو مقدر مانا جاتا ہے، اس کی وجہ تو موجود ہے، آگے حتی ہے، تو مانا یہ برے کام کرتے رہے حتی، یہاں تک، اذا، جب، حضرا، سامنے آیا، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، الموت، موت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، تو قالا، پھر کہتا ہے، انی، بے شک میں، توبہ کرتا ہوں، الآن، ابھی۔ تو بھائی ایک آدمی گناہوں میں مست، کوئی اس کو فکر مندی نہیں تھی، گناہوں میں مبتلا، گناہ کرتا رہا اور غرغرے کی حالت آ گئی۔ غرغرے کی حالت یہ ہے کہ سانس یہاں حلق تک پہنچ گئی، اب سانس نکلنے والی ہے۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ آدمی پھر کچھ چیزیں اس کو نظر آتی ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے، کوئی اچھا منظر اس کو سامنے آتا ہے، برا آدمی ہے تو سخت عذاب کے فرشتے اس کو سامنے آتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب روح، سانس یہ حلق تک پہنچ جائے، اس کو حالت غرغرہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے، تو ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد اگر کافر تھا، ایمان لاتا ہے تو ایمان قبول نہیں، اگر گناہگار تھا اور توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ اس کا ایمان تو بالغیب تھا۔ اب غرغرے کی حالت میں تو یہ عذابوں کو دیکھ رہا ہے، جب عذابوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ علم بالغیب نہ ہوا، یہ تو اب اس نے مشاہدہ کر لیا۔ اب اس وقت یہ ایمان لاتا ہے تو قبول نہیں، اگر گناہگار توبہ کرتا ہے تو توبہ بھی قبول نہیں۔ اب یہاں پر دو حالتیں، حتی اذا حضر احدہم الموت۔ ایک حالت تو وہ ہے نا کہ آدمی علاج کرتا ہے نا امید ہو جاتا ہے، جی بیماری ہے اس کی، نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت یہ اچھے کام شروع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ توبہ تو قبول ہے۔ غرغرے کی حالت سے پہلے والا توبہ کہ بیمار ہو گیا، لا علاج ہو گیا اور دوا کر کے اس سے صحت یابی نہیں ہو رہی، اب یہ کہتا ہے میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اب اس وقت یہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قابل قبول ہے۔ لیکن جب بالکل سانس حلق تک پہنچ گیا، اس وقت پھر یہ توبہ کرتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک قسم یہ۔ نمبر 2، وَلَلَّذِينَ، اور توبے کی قبولیت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، یموتون، کہ وہ مر جائیں، وہم کفار، اور اس حال میں کہ یہ کافر ہو، مانا حالت کفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی کا انتقال حالت کفر میں ہو گیا، پھر قیامت کے دن توبہ کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ مفید ہے بھائی،
یہاں پر اگر کوئی عبادت کرتا ہے، تھوڑی سی عبادت، وہ بہت ہی مفید ہے، لیکن جب مر جائے وہاں پر وہ تو دار العمل نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے۔ جس طرح کے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی، اس کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت بہت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہے، لیکن مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں اب تلاوت میں نے شروع کی ہے، میں نے 50,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی، ختم کیا قرآن، 50,000 ختم میں نے کیے ہیں۔ جو خواب دیکھنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں کہا سبحان اللہ، 50,000 قرآن کے ختم۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ یہ ایک سبحان اللہ مجھے دے دے، یہ 50,000 ختم تو لے لے، اس لیے کہ میں جس عالم میں ہوں وہاں کوئی ثواب ملتا نہیں ہے، اور تم جس عالم میں ہو تو وہاں ایک سبحان اللہ کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو دنیا میں توبہ نہیں کیا اور قیامت کے دن توبہ کرتا ہے، یہ قبول نہیں۔ اولئک، یہ لوگ، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک۔